شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ابرار نامی شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق نیو یارک امریکہ سے تھا۔ ابرار کہتا ہے کہ میں ایک لوکل پیٹرول پمپ پر جاب کیا کرتا تھا اور میری موسٹ آف نائٹ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ میں رات کے 10 بجے جاتا تھا اور صبح 6 بجے تک وہاں پر جاب کیا کرتا تھا۔ میں اپنی نوکری سے بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنی جاب پر تو چلا گیا لیکن میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ آج میں گھر جلدی ہی واپس آ گیا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب میں اپنے گھر چھٹی لے کر واپس آ گیا۔ ابھی آ کر اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا، میں نے میڈیسن لی اور میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی۔ تبھی ایک دم سے مجھے بہت زیادہ بھیانک آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں کچھ نیند میں تھا۔ آوازیں ایسی تھی جس طرح سے کوئی بلی ہے اور وہ چلا رہی ہے اور اس کی آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید بلی کو کوئی مار رہا ہے جو یہ اتنی ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہے، اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے۔ اٹھ کر دیکھتا ہوں کیونکہ وہ آوازیں اس حد تک مجھے ڈسٹرب کر رہی تھیں کہ میں وہاں پر لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا، اپنے گھر سے باہر نکلا تو گلی کے کونے کے اوپر میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے کوئی چھوٹا سا جانور ہے۔ وہ بلی نہیں تھی، دور سے مجھے بکری لگ رہی تھی۔ اس کے پاس گیا تو وہ ہرن کا چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال کر جیسے رو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ زخمی ہوا تھا، جیسے اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید کسی اسٹریٹ ڈاگ نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ جس گلی کے کونے پر وہ موجود تھا وہیں پر وہ جو گلی تھی وہ بند تھی۔ جب میں اس گلی میں جھانک کر دیکھنے لگا کہ یہاں پر شاید کتے ہوں اور وہ میرے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا کداور وجود سامنے بند گلی کے کونے پر کھڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میں نے اسے خود دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں الٹے تھے کیونکہ وہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں اور وہ نظر بھی آ رہا تھا، لیکن اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اسٹریٹ لائٹس پول سے بھی اوپر جا رہا تھا۔ تبھی میری نظر پڑی تو وہ کالے رنگ کا دھواں بن کر، ایک ہیولا بن کر ہوا میں تحویل ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے تو وہ جو جانور تھا اس کو بھی میں نے وہیں پر چھوڑا کیونکہ میں اس کو بھی دیکھ کر ڈر گیا تھا اور وہ اس حد تک زخمی تھا کہ وہ زندہ نہیں بچتا۔ میں واپس اپنے گھر بھاگا، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ صبح ہمت کر کے میں نے یہ واقعہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آج سے 4-5 سال پہلے یہاں پر جو واچ مین تھا اس نے بھی اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ جو بند گلی ہے وہ آج سیف زدہ ہے اور اس کا وہ جو کارنر ہے وہاں پر ایک بھوت پریت کا بسیرا ہے اور وہ اکثر اسی طرح سے جانوروں پر حملہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں سے اس جانور کو اٹھا کر لایا تھا، اور جب اس نے شور مچایا اور جیسے تم باہر بھاگے تو وہ مخلوق وہاں سے دور چلی گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں لیٹ نائٹ اس طرح سے گھر اگر آتا بھی تھا تو مجھے کوئی آواز یا آہٹ سنائی دیتی تھی تو میں اس پر غور نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی UK مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے کام سے واپس اپنے گھر آ رہا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں اکثر لیٹ ہو جایا کرتا تھا۔ 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں میانی صاحب کے پاس سے ہی گزر رہا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے ایک شخص نے آواز دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی تھا۔ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میری مدد کر دو، یہاں پر میرا ایک دوست ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کیا مطلب، تم لوگ اس ٹائم قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو ایک دم سے میرا دوست چلتا چلتا گرا اور بے ہوش ہو گیا، تو میری مدد کر دو۔ میں نے اس آدمی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔
میں نے اسے یہ کہا کہ اب یہ مدد مانگ رہا تو مجھے اس کی مدد کر دینی چاہیے. دیکھنے میں وہ بالکل نارمل انسان لگ رہا تھا. میں اس کے ساتھ میانی صاحب قبرستان کے اندر داخل ہو گیا. وہ آدمی مجھے قبرستان کے بالکل اندر لے گیا, یہاں تک کہ جیسے وہ مجھے قبرستان کے اینڈ تک لے کر جا رہا تھا. میں نے اسے یہ کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ یہیں پر بے ہوش ہے, کہاں پر ہے وہ آدمی؟ وہ سامنے قبروں کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا بس وہ وہیں پر ہے. یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے پاس بالکل ساتھ لے جا کر آگے لے گیا. تبھی وہاں سے ایک عجیب و غریب طرح کی بدبو آنے لگ گئی, جس طرح سے مردار کی بدبو ہوتی ہے. تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے ایک آدمی کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے. کیونکہ میرے پاس موبائل تھا, میں نے اس کی ٹارچ آن کر لی تھی. تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, زمین پر ایک آدمی تھا. اس کا سر نہیں تھا, صرف دھڑ تھا. وہ کوئی سر کٹا تھا, اور جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ بندر کی طرح اچھل کر قبر کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو چکا تھا. اس کی آنکھیں یوں جل رہی تھیں جس طرح سے کسی جانور کی آنکھیں ہوتی ہیں, اور ایک دم سے اس کی زبان بہت لمبی ہو گئی. بس ان دونوں کو دیکھنے کی دیر تھی, میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. میں بہت تیز بھاگا. مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں. میں قبرستان سے تو باہر نکل آیا, لیکن اپنی سائیکل تک نہیں پہنچ سکا, وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس بہت سے لوگ تھے. شاید وہ لوگ مجھے مردہ سمجھ رہے تھے. ان لوگوں نے میرے چہرے کے اوپر جب پانی کی چھینٹیں مارے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں. میں نے آنکھیں کھولی اور میں بہت ڈرا ہوا تھا. ان لوگوں نے بتایا کہ تم ہمیں یہاں قبرستان کے باہر بے ہوش پڑے ملے تھے, تو ہم لوگ تمہیں دیکھ کر ڈر گئے کہ بھلا یہ کون ہے, شاید کوئی مار کر پھینک گیا ہے. تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ رات کو میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے. وہاں پر ایک مولوی صاحب بھی تھے, اور مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میانی صاحب کا جو یہ والا راستہ ہے یہ بہت زیادہ سنسان اور ویران ہے. یہاں پر بہت کم لوگ رات کو گزرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ایک بیری کا درخت ہے. اس بیری کے درخت کے اوپر بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا ہے. وہ جنات اسی طرح سے انسانوں کو روکتے ہیں اور ان کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے قبرستان کے اندر لے جاتے ہیں. کبھی کبھار تو وہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ ڈرا کر غائب ہو جاتے ہیں. ان مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ میرا ایک شاگرد اسی راستے سے آ رہا تھا تو اس کے پیچھے ایک آدمی لگ گیا. وہ سڑک شروع ہوئی تو قبرستان سے اس کے پیچھے لگا. یہ بھی پیدل چل رہا تھا, وہ بھی پیدل چل رہا تھا, اور وہ ڈراؤنی آوازیں نکال نکال کر ہنس رہا تھا. وہ میرا شاگرد تھا, وہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ کوئی اور مخلوق ہے. تو جب اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور اونچی آواز میں مخاطب ہو کر یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو, مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, چپ چاپ یہاں سے واپس چلے جاؤ, ورنہ میں قرآن پاک کی ایسی آیت پڑھوں گا کہ تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے. جیسے اس نے یہ بات کہی اس کو ڈرانے کے لیے اور وہ اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا, تو وہ بھیانک آوازیں نکالتا ہوا اسی بیری کے درخت کے اوپر چڑھ کر غائب ہو گیا. میرا وہ شاگرد کچھ دن بیمار تو رہا, لیکن اس نے مجھے ساری بات بتا دی تھی, دوبارہ کبھی بھی اس راستے سے مت گزرنا. وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے بھی دو لوگوں کے ساتھ اسی بیری کے درخت اور اسی میانی صاحب والے راستے پر کچھ حادثات ہو چکے ہیں. اس کے بعد میں کبھی بھی اس راستے سے نہیں گزرتا, مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طارق آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirwil57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیر و دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.